سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب جانا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، لہروں میں میری یہ کشتی کس کا تم سہارا، بیچارے کا تم چارہ، میرا نام کرے گا روشن، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں ساحل ہوتے ترنگا
نظارہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا میرا نام کرے گا روشن میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں اور اپنے دل کی ہدایت بھلا کس کو جا کے سناؤں تم محرم راز ہو میری داد رسی ہو خدا میرا نام کرے گا روشن میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا آقا کو اپنے عشق کی دولت کو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آگ کا صدقہ یہ یاد فقیر ازل سے تیرے در پر ہی ہے شاہکار تیرے در سے عطا کے آگے دامن ہے اس میں پسارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا اب آخر میں بھائی حامد ربانی صاحب نے پنجتن پاک کی منقبت کا حکم دیا ہے چند اشعار سے پیش کرتا ہوں میں تو پنج کرنے کا غلام میں تو پنج کرنے کا غلام میں فقیر خیر الانام میں مرید خیر الانام میں تو پنج کرنے کا غلام میں تو پنج کرنے کا غلام مجھے
سوا لاکھ نعرہ حاضری میں تو پنج کرنے کا غلام، میں تو پنج کرنے کا غلام، ہمیں نبی کے صحابہ بھی پیارے ہیں، نبی کی آل بھی پیاری ہے۔ یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، ہمیں تو نبی کے شہر کی خاک بھی پیاری ہے۔ اسی لیے مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ اللہ تعالی بھائی سید فصیح الدین صاحب کو تندرست و توانا رکھے۔ میں نے ان کو آتے ہی کہا اپنی صحت کا خیال رکھیں، حالانکہ ان کو مشورہ دے رہا ہوں، رات میں نے بھی 4 تقریریں کی
اور جس وقت میں بھی بولنے بیٹھتا ہوں مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں، مگر سرکار کے عشق کا نشہ جو ہے وہ کسی تکلیف کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔ ہمیں سناتے ہوئے جب اتنی لذت آتی ہے تو آپ کو سنتے ہوئے بھی تو آنی چاہیے نا۔ نہ گھڑی دیکھیں نہ ہی آپ کسی اور سمت دیکھیں، تب تو مزہ ہے۔ ہم تو یہ حسرت رکھتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے۔ قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر۔ کتنا؟ 50,000 سال ایک دن۔ اور روایتوں کے مطابق آدھے دن میں سب کا حساب ہو جائے گا، جیسا کہ روایتوں میں مذکور ہے کہ آدھے دن میں سب کا حساب ہو جائے گا۔ باقی آدھا دن کیا کریں گے؟ لوگ شفاعت ڈھونڈنے نکلیں گے کہ کوئی شفیع ملے اور ہماری شفاعت کرے۔ تو باقی آدھا دن قیامت کا کیسے گزرے گا؟ یہی خطیب پاکستان آپ کو ساری عمر سناتے رہے کہ باقی آدھا دن محشر میں نبی کی نعت کا جلسہ ہوگا۔ ہم یہاں جمع ہیں، وہاں پر بھی، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور اس وقت فرشتے مجھ سے کہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں رضا، اے رضا جو دنیا میں سلام پڑھتا تھا پھر پڑھ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس وقت کے لیے تمنا کی اعلیٰ حضرت نے، یہاں بھی پڑھ رہا ہوں، وہاں پر بھی موقع ملے تو میں یہ سلام پڑھوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو موقع دے کہ ہم قیامت کے دن نبی کی نعت کے جلسے میں شریک ہوں، یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں اور درود و سلام پڑھیں۔ الحاج محمد الیاس زاہد رحمانی، بندہ ایک ہے، نام چار۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ چار آئیں گے، وہ ایک ہے، چاروں کمال ہیں۔ حضرت صاحب نے مسئلہ حل کر دیا کہ جو چاروں نام ہیں کمال بھی ان میں چاروں ہیں۔ ان کو یہ سعادت ملی، کام کرتے ہیں یہ جیولر کا، سونار ہیں جس کو، میں پھر بیٹھا رہتا ہوں، بہت آ رہا ہے، میں کیوں چھوڑوں گا مائی، ہم تو یہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں نا، پڑھ رہے تھے نا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، بہت شکریہ۔ تو وہ اسی کام کے حوالے سے مدینہ پہنچ گئے، سارا دن وہاں کے سعودی اپنے کفیل کے ساتھ اس کی دکان پہ ڈیوٹی دیتے تھے، اور عشاء کے بعد محفلوں میں نبی کی نعت پڑھتے تھے۔ تو سرکار کے روضے کی حاضری کتنا عرصہ؟ 14 برس۔ ہم تو کبھی جائیں تو تڑپتے ہیں، ان کو 14 برس وہاں حاضری کی سعادت حاصل رہی۔ وہاں بھی ان سے نعت شریف سنی۔ میں نے اپنے محترم ظہوری صاحب سے ایک نعت کی فرمائش کی تھی، ان کی بڑی پیاری نعت ہے پنجابی میں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، اپنا والیاں ایویں عمراں گالیاں۔ ترجمہ اس کا اردو میں یہ ہے کہ عقل والوں نے اپنی عمریں گلا دی ہیں، ان کو کچھ ملا نہیں، اور عشق کے جو جن کو چلے پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی عشق والے دیوانے جو ہیں انہیں کوئی درجے ملے ہیں۔ غوث اعظم عشق سے بنے، امام اعظم عشق سے بنے۔ یہ بڑی ہے، عشق دے چلے نمبر پچھلے سال پڑھی سی، پچھلے سال اللہ دے وہاں پڑھی سی، یہ تو نہیں پڑھی، یہ نہیں پڑھی۔ اور وہ نعت جو میں ان سے مدینے میں سنتا تھا، ابتدا اس سے کریں، فاضل بریلوی کا کلام، وہ آ کر سنائیں، مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ یا حضرت کا کلام اس سے وہ شروع کریں، اور اس کے بعد ظہوری صاحب کا وہ کلام اب جو چاہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ محفل اپنے اختتام پر ہوگی۔ حضرت کے کچھ تبرکات جتنے وہ عطا فرمائیں گے، اگر وہ فجر کر دیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی زیارت بھی ثواب، ان کے کلمات بھی ہمارے لیے تبرک،
تو جناب محمد الیاس زاہد رحمانی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم اس طرح مل کے تم سفری کا کمال
نیا دل ہے، یاسین کی چمک ہے باطن میں، طٰہٰ کا کرشمہ یاقن میں، والفضل کا جلوہ کالن پہ، وہ عرش سہارا آوت ہے، تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان نہیں، یہ خاص سے دور ہے، یہی شفا ہے کہ دعا نہیں، تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے۔ لفظ مانا میں وہ سمائے نہیں، لفظ مانا میں وہ سمائے نہیں، لفظ مانا کے بعد کیا لکھوں، میں خدا کا نہیں عجیب ہوں دوست، ورنہ مانا کے بعد کیا لکھوں، میں خدا کا نہیں عجیب ہوں دوست، ورنہ مانا کے بعد کیا لکھوں، تم سفری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن خیال ہے۔ کہنے کو نعت سید علی وقار کی، کہنے کو نعت سید علی وقار کی، منہ پہ زبان چاہیے پروردگار کی، تم سفری کا کمال ہے، اور تو خدا کا حسن خیال ہے۔ حالانکہ یوں کر رہے ہیں ادھر سرکار ذوالمنن، کوثر سے دھو کے لائے ہیں تاریخ کا وطن، پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن، پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن، پہنا دیا زبان کو عنبر کا پہن، پہنا دیا زبان کو عنبر کا پہن، اس پر کی شان سے شایانہ بھی سدا، ارے بنتا تھا اس لیے کوئی قرآن بھی سدا، اس پر کی شان کے شایانہ بھی سدا، بنتا تھا اس لیے کوئی قرآن بھی سدا، تم سفری کا کمال ہے، اور تو خدا کا حسن خیال ہے۔ کب کاج سونا کے بن کر بناوٹ، کب کاج سونا کے بن کر بناوٹ، ہوئی ختم سونے کے ساری سجاوٹ، مصفت لیے بھی ہم کیسی دیتی، بڑی عید کے نام تصویر لکھی، حسینہ جمیلہ دم اور دیتا، خدا کی قسم کھا کے کہنا مدار کہ محمد نو بنا کے قلم توڑ دیتا، تو سفری کا کمال ہے، اور تو خدا کا حسن خیال ہے، تو نہ مثیل ہے نہ مثال ہے، نہ مثیل ہے نہ مثال ہے، یہ جمال تیرا جمال ہے، اولاد کمال کا شفا دو جاد جمال ہی سنا جمیل حساب ہی سلو علیہ سلو مجھے ایک یاد کے لیے دو دن دوستوں نے حکم کیا، ابھی چھٹی اسی کی رہی ہے، یہ بات اہل کراچی میں رات کی ایک جماعت کا اجتماع تھا، انہوں نے بڑی پھول کے ذریعے ہم لوگ سننے کے لیے، تو الحمدللہ وہ نعت سب سے پہلے میں نے اس گھر سے شروع کی، اور آج پورے ملک میں الحمدللہ شاید سب جانتے ہیں کہ بچہ اس نعت کو بڑھا ہے،
اور میں نے اپنی فکر کی زندگی کے سرائی محسوس کی بات کری ہے اور اس سے پہلے یہاں پر جسے دیکھتی ہے جنت کو مدینہ دیکھا ہے یہ سب زیادہ اس میں ہے فرمائش کے ذہن کو پورے شاعر کو کے دل میں بننا ہے درود پاک کو پڑھنا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم سنا
اب میں ڈوب دے رہا ہوں یا رسول اللہ جگاؤ آگ میری اب میں ڈوب دے رہا ہوں پر منتق کرے کتھے لیا یا رسول اللہ حضور آپ کا دیدار چاہیے مجھ کو حضور آپ کا دیدار چاہیے چسوے من گزرائی منے نسیز نائی چسوے من گزرائی منے نسیز نائی فدائے کچھ پونم جا یا رسول اللہ حضور آپ کا دیدار چاہیے مجھ کو حضور آپ کا دیدار چاہیے نہ گھر آسرا کوئی نہ بیٹھنے جگہ کوئی نہ گھر آسرا کوئی نہ بیٹھنے جگہ کوئی میں تیرے معلوم گھر بلا یا رسول اللہ وہ تشریف لاؤ تو ان کا کرم ہے وہ تشریف لاؤ تو ان کا کرم ہے یہ فرق نہیں آپ کے آنے کے قابل مجھ کو حضور آپ کا دیدار چاہیے مجھ کو حضور آپ کا دیدار یہ نعت بہت طویل ہے آخری شعر اس کرتا ہوں گناہگار کو تو چاہیے ان کا گناہگار کو تو چاہیے پر ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے منہ پکڑا سمجھ میں ظاہر کھڑا ہوا رحمت مکاتی ہے کہ گناہگار چاہیے ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے ہر چیز کی خواہش ہے طلبگار کوئی ہر چیز کی خواہش ہے طلبگار کوئی ہر مال کی خواہش ہے خریدار کوئی بیکار ہے سودا جو خریدار نہیں ہے کس کام کی رحمت جو گناہگار نہیں ہے ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے میری جبی کو پوچھے سرکار چاہیے چشم کرم حضور کی ایک بار چاہیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم عزت تمہارے دل سے وہ جون کی عزت تمہارے دل سے مومن وہ جون
ارمان بھرے دل سے پوچھے کوئی یہ صدمہ، ارمان بھرے دل سے تڑپتے دل کو بہلائیں گے کیسے، مدینہ چھوڑ کر جائیں گے کیسے، اجازت کیسے یہ رخصتی قدم اپنے اٹھا پائیں گے کیسے، لگا دو جانوں کے ساتھ سینہ، لگا دو جانوں کے ساتھ سینہ، یہاں وہ منظر ڈھونڈ کر لائیں گے کیسے، کوئی جاتے ہوئے کہتے کہوں کہ مدینے لوٹ کر آئیں گے کیسے، پر پوچھے کوئی یہ صدمہ، پوچھے کوئی یہ صدمہ، ارمان بڑے دل سے اب تو نہ روکے اب تو نہ روکے کہ رات سب نکل گئی، میرے قلب بہری لقمہ پر کھلائے کیوں، بجلی ہے بنی کیسی وقت بجلی کی بنی کیسی، پوچھے کوئی یہ صدمہ، ارمان بڑے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت کے بڑے دل سے، بات ہے سچے نہیں کر سکتے لیکن دوسری بات پر نہیں بن سکتے، الحمدللہ سرکار کو بلانا تھا دور دور سے دل صلی اللہ علیہ زلفاں کالیاں